سلمان علی آغا کا اس جیت پر کیا کہنا تھا، یہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں. Perfect game, like we lost 4 wickets in like 3 hours. So apart from that, I think it was apart from that, it can be a perfect game. But yeah, we need to stop doing that, like losing 4 wickets in like 10-12 balls. We have been doing that since like Sharjah. So we need to stop that. That's why we play so many all-rounders, because we know that nowadays games demand that like you have like so many options when it's come to batting and bowling. سلمان آغا کی ایشیا کپ کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائے گی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے عمان کے خلاف 0، انڈیا کے خلاف 3، یو اے ای کے خلاف 20، اور پھر انڈیا کے خلاف 17 اور سری لنکا کے خلاف 5. تو اوور آل کافی اسٹرگل کر رہے ہیں. شاہد صاحب، آل راؤنڈرز کو کھلانے کی جو جسٹیفیکیشن دی ہے اور سلمان کی اپنی پرفارمنس، کیا کہیں گے؟ بالکل 45 رنز ہیں 5 میچوں میں. میرے خیال سے اگر وہ چیونگم کے اوپر کم توجہ رکھیں تو ان کی بیٹنگ کے اوپر توجہ خود بخود ہو جائے گی. بہت زیادہ چیونگم کو جو چبا کے ہر وقت فیلڈنگ ہو، بالنگ چینج ہو، بیٹنگ ہو، بہت زیادہ کر رہے ہیں، جس سے میرا خیال ہے ان کا دماغ چیونگم کی طرف جا رہا ہے. جو بالنگ کو چیونگم بنانا ہے وہ ان کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی ہے. ان کو خیال رکھنا پڑے گا. کل جس طرح کی طلعت نے اننگز کھیلی، اس طرح کی اننگز لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سلمان علی آغا سے، کہ وہ جائیں، اینکر کریں، سنگل ڈبل لیں، پھر جہاں پہ موقع لگے باؤنڈری لگائیں یا چھکا لگائیں. لیکن ابھی تک سلمان آغا کی بیٹنگ بالکل غیر متاثر ہوئی. اوور آل ایز بیٹنگ یونٹ ابھی تک امپریس نہیں کر پا رہا. چھوٹی ٹیم ہو، بڑی ٹیم ہو، خیر اس میں بڑی ٹیم تو ایک ہی ہے انڈیا، باقی تو سارے ہمارے لیول کی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے بیٹنگ امپریس نہیں کر پا رہی واسط بھائی؟ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. جو اس نے پریس کانفرنس کری ہے، ذرا وہ پوائنٹ بتاؤں. جی، اس نے بولا شارجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ 3 اوور میں 4 آؤٹ. تو بھائی کس نے بولا آپ کو؟ کسی نے بولا ہے کہ آپ اس طرح آؤٹ ہو جاؤ 10 سے 15 اوور میں آپ 3 آؤٹ ہو جاؤ؟ یا شارجہ سے آپ بتا رہے کل تو آپ کا کام ہی نہیں تھا نا. آپ تو سیدھا کھیلو، رن بال کھیلو، مطلب ٹیلر میڈ سچویشن فار یو. اپنی بات مڈل آرڈر میں یہ بھی آتا ہے نا، یہ بھی تو آؤٹ ہو رہا ہے ان 3-4 پلیئروں میں. تو یہ کیا اپلائی کر رہا ہے؟ یہ کیا مطلب پرفارمنس دے رہا ہے گراؤنڈ کے اندر جو ڈفرینٹ ہو؟ ڈفرینٹ تو نظر ہی نہیں آ رہی. ایک ہی چیز ڈفرینٹ ہے صرف ریویو. بھائی مجھے دیکھو نجیب، آپ کپتان ہیں، آپ جو چیز کرو گے ہو سکتا ہے ہم اپنے ٹائم پہ ہم وسیم بھائی کو دیکھتے تھے، جاوید بھائی کو دیکھتے تھے، کیا یہ والی پریکٹس کریں؟ ہم بھی کریں گے. اب بچے انہیں کیا دیکھیں گے؟ اگر اتنا ہی ہوا ہے تو پھر حسن نواز بھی تو بول سکتا ہے مجھے کیوں باہر بٹھایا، مجھے کیوں نکالا. اس ٹیم میں سے تو کون اندر آ رہا ہے کون باہر جا رہا ہے، فرق کیا پڑ رہا ہے؟ سب ایک جیسا. اور آل راؤنڈر کی بات کری، آپ کس طرح آل راؤنڈر بول رہے ہیں؟ بالنگ کرا رہے ہیں 2 میچز سے بالنگ. دیکھیں یہ جو باسط بھائی نے بات کی نا، ریویو جو لیتے ہیں، آپ دیکھیں بال کھانے کے بعد سلمان علی آغا چل رہا تھا کہ میں آؤٹ ہو گیا ہوں. جب آپ ایز اے بیٹسمین خود سمجھ آ جاتی ہے کہ میں غلط کھیلا، تو پھر ریویو لینے کا کام کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شاید آنے والے بیٹسمینوں کے لیے اگر آپ نہ کریں تو بچت ہو جائے. کوئی امپائر سے غلط ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے، ریویو کام آ سکے، بڑا کچھ ٹائم پہ ضرورت پڑ سکتی ہے. ہوا لنکا کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. جو امپائرس آؤٹ نہیں دیا وہ امپائرس کال تھی، لیکن وہ بھی امپائرس کال تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں تک بات ہے جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں پریس میں آ کے، یہ چیزیں صرف میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ یہ نانا کنٹرول کی. کسی ٹائم بھی پریس کانفرنس میں آ کے کسی بھی میڈیا کے